अस्सलाम वालेकुम। डरावनी कहानी शेयर किए हुए बहुत टाइम हो गया, ढेर लग गया है आप सबकी हॉरर स्टोरीज का, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिलता। तो आज अपने एक सब्सक्राइबर की हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं जी। तो कहानी शुरू होती है कि वो बताते हैं कि इस टाइम वो 46 ईयर्स ओल्ड हैं और ये स्टोरी तब की है जब वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। पाकिस्तान के रहने वाले थे, कराची के रहने वाले थे और कराची यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे थे। अच्छा, मुझे तो कराची साइड का इतना नहीं पता, लेकिन जो लोग कराची रहते हैं और जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उनको पता होगा कि वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो वो बताते हैं कि उधर डिफरेंट उन कंट्रीज़ के लोग भी आते थे जो कि इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं समझी जाती। तो जैसे कि अफ्रीका के लोग, इथोपिया के लोग वगैरह। तो वो बताते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लोग थे जो कि अफ्रीकन कंट्रीज से आए हुए थे। अब मसला ये था कि उन लोगों को ना उर्दू सही से आती थी ना इंग्लिश सही से आती थी, और जो पाकिस्तान में रहते थे उनको ज़ाहिर है उनकी ज़ुबान तो आती नहीं थी, उनको आ जाके या उर्दू आती थी या इंग्लिश आती थी। तो ये भाई साहब बताते हैं कि इनको इस वजह से काफ़ी ज़्यादा होता था कि यार इन लोगों को कितना मसला होता होगा अपनी बात समझाने में, अपने पॉइंट्स बताने में। तो चलो इनकी जितनी हेल्प हो सकती है मैं कर देता हूँ। तो वो लोग जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में रहे हैं, उसके अलावा वैसे भी आपको पता है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और हर एक को तकरीबन हर चीज़ का पता है। तो आपको पता होगा कि ये जो अफ्रीकन्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा टॉल होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, जिस्म इनके काफ़ी चौड़े, शाने काफ़ी चौड़े, और काफ़ी ज़्यादा जो है इनके बाल भी अजीब से होते हैं, यानी घुंघराले, और हम लोग की तरह के नहीं होते। तो वो बताते हैं कि मैं इस तरह किया करता था कि जिसको भी उर्दू नहीं आती थी और इंग्लिश बोलने में मसला होता था तो मैं उसको सुन लेता था, ताकि मैं उसकी अगर हेल्प कर सकता हूँ तो मैं उसकी हेल्प करूँ। तो ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे एक ऐसा लड़का मिला जो कि अफ्रीकन कंट्री से ही था और इनका ही बैचमेट था। तो कहते कि पहले तो जो है हम लोगों की इतनी कोई आपस में बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब उस लड़के को पता चला कि ये बंदा, यानी कि ये जो भाई साहब हैं, ये हेल्प करते हैं दूसरों की इन अ सेंस के ज़ुबान वगैरह का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस सिलसिले में। तो एक दिन क्या हुआ कि वो इनके पास आया, सलाम दुआ इनकी हुई, तब तक इनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो आता है इनके पास, सलाम दुआ होती है, हाल अहवाल एक दूसरे का पूछते हैं और गपशप करने लग जाते हैं। अच्छा, इनकी काफ़ी अच्छी सलाम दुआ आपस में हो जाती है, एक तरह से ये लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये बताते हैं कि एक दिन ये कैंटीन बैठे हुए थे और वो लड़का इनके पास आया और उसने इनसे कहा कि यार मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये कहते हैं कि मैं वैसे भी नोट कर रहा था कि वो आजकल चुप चुप रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। तो कहते मैंने उसे कहा कि हाँ मैं भी देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो, तो क्या वजह है। तो उसने कहा कि तुम किसी शेख को जानते हो। अच्छा, इनको लगा कि शायद वो जो दुबई वाले शेख होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनका पूछ रहे हैं। तो इन्होंने हंसते हुए टाल दिया कि हाँ मैं दुबई के काफ़ी शेखों को जानता हूँ, पर्सनली नहीं कभी मिला लेकिन जानता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं वो शेख नहीं, वो शेख जो कि जिन्नात, जादू, आसेब, जादू टोने इनका इलाज करते हो। तो एकदम से इनका दिमाग थोड़ा सा ना हुआ कि क्या 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 क्या। तो ये फिर उससे पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारा मसला क्या है। तो उसने कहा कि मैं बस इतना बता सकता हूँ कि कुछ है जो मुझे तंग करता है, मुझे वो नज़र नहीं आता, लेकिन उसने हम लोगों की फैमिली को भी प्रॉब्लम दी हुई है, हम लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल की हुई है, हमें फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जो भी याद करता हूँ भूल जाता हूँ, टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे, इसी वजह से असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हो रही। तो अगर तुम किसी शेख को जानते हो तो तुम मुझे बताओ जो कि इस चीज़ से मेरा छुटकारा दिला दे। तो इसने कहा कि आप रुकिया शर्किया सुना करें। तो उसने कहा कि मेरे भाई कौन सा ऐसा दिन होगा या लम्हा होगा जब मैं कुरान की आयत का विर्द नहीं करता। मैं तो सुबह उठ के कुरान की आयत का विर्द करता हूँ, बाहर निकलते हुए कुरान की आयत का विर्द करता हूँ, जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है मैं कुरानिक आयत का विर्द करता हूँ, लेकिन वो चीज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो इस लड़के को किसी का पता था जिनका इलाज काफ़ी ज़्यादा मशहूर था कि हाँ उनके इलाज से लोगों को फ़र्क पड़ता है। इसने उस लड़के को बता दिया। तो उस लड़के ने कहा यार अभी कॉल करो उन्हें और उनसे मेरे लिए अपॉइंटमेंट लो।
تو اس نے ان کو کال کی اور ان کو مسئلہ بتایا کہ اس طرح سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں میں آپ کے پاس کب آؤں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کل تیار رہنا تو کل ہم چلیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگلے دن یہ اپنی بائک پر ہوتا ہے اور وہ لڑکا آتا ہے اور وہ اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے. اچھا شروع میں سب کچھ ٹھیک ہے, اوکے. اس نے کچھ نہیں سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے, رستے میں کسی قسم کی تنگی ہو سکتی ہے, یہ لوگ جا رہے ہیں. اب یہ بتاتا ہے کہ رستہ جو ہے اس شیخ کے گھر کا جہاں سے اس کی روڈ شروع ہوتی تھی کافی ٹوٹا پھوٹا تھا, لیکن اس کے رستے سے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر پہلے ہی اس کی بائک وزنی ہونا شروع ہو گئی, اور اس کے پیچھے جو اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا تو اس کو وزن فیل ہونے لگ گیا. تو کہتا میرے دل میں تھوڑا سا ڈر آیا ہے کہ یہ ایک دم سے کیا ہوا ہے, لیکن ان لوگوں نے اس نے اتنا دھیان نہیں دیا. اور ایک ٹائم آیا کہ بائک بالکل رک گئی. اچھا جی, تو بائک جب رکی تب بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, بیٹھا رہا یہ. تو بائک کو کافی زیادہ ٹرائی کیا کہ چل جائے, پیٹرول بھی پورا ہے, لیکن بائک نے نہیں چلنا تھا, وہ نہیں چلی. تو دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ویسے ہی پیدل چلے جاتے ہیں کیونکہ پاس ہی تو ہے. پیدل گئے اور جیسے وہاں پہنچے ہیں تو پہلے یہ لڑکا جو ہے انٹر ہوا ہے اور اس نے اس شیخ سے ملاقات کی, سلام دعا کی ہے. اور جیسے ہی وہ افریقن لڑکا انٹر ہونے لگا شیخ نے اس کو روک دیا. شیخ نے اسے کہا کہ 1 منٹ. پھر انہوں نے خود ہی اندر کچھ پڑھا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکے سے کہا کہ کافی مشکل کیس لے کے آئے ہو. تو جیسے ہی اس نے یہ بات سنی ہے یہ کافی زیادہ ڈر گیا کہ یہ میں نے کیا کیا. لیکن پھر شیخ نے اس لڑکے کو اندر بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کے اس سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ کچھ ہے جو کہ نظر نہیں آتا, لیکن ہمارے فیملی کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اور جب بھی میں آج تک کبھی بھی کسی شیخ کے پاس گیا ہوں تو وہ چیز یہاں پر اگر میرا علاج ہو رہا ہے تو وہ چیز وہاں افریقہ میں میرے گھر والوں کو تنگ کرنے لگتی ہے, اور میری بہن کے لیے بہت مشکلات ہو جاتی ہیں. وہ چیختی چلاتی ہے, اس کو بیٹھے بیٹھے زخم آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ اس کو بیٹھے بیٹھے چکر آتے ہیں, گر جاتی ہے, اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے, اپنا سر ادھر ادھر مارتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے مجھے ڈر لگتا ہے, تو ابھی بھی ایسا نہ ہو. تو ان شیخ صاحب نے کہا نہیں فکر نہ کرو, ابھی ایسا نہیں ہوگا. اس کو بٹھایا ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور قرآنک آیات پڑھنی شروع کر دی. تھوڑی دیر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی پینٹ پر اپنا ہاتھ رکھا, اپنی ٹانگ پہ یوں ہاتھ رکھا ہے اور ہاتھ یوں مسلسل یوں ہل رہا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد اسے سکون آ گیا. اچھا اس کی یہ حالت دیکھ کے یہ بھائی صاحب بہت ڈر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں نے اس کے ساتھ واپس بھی جانا ہے, میں کس طرح سے واپس جاؤں گا. تو انہوں نے فوراً شیخ کو دیکھا ہے, شیخ نے ان کو دیکھا ہے اور شیخ نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ریلیکس. تو یہ بیٹھا رہا, دیکھتا رہا اس کو. اور اس کے بعد جو ہے شیخ نے اپنی جو پڑھ رہے تھے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے, وہ کنٹینیو رکھا. تو وہ لڑکا ایک دم سے اس نے ترچھی نظروں سے, ٹھیک ہے, یہ آئی بالز کو ادھر لے جا کے اس کو دیکھا ہے اور اسے کہا ہے اس کو کہو کہ رک جائے. الگ آواز تھی, بہت بھاری آواز تھی, بہت خطرناک آواز تھی. تو یہ کیونکہ اس کو شیخ پہلے اشارہ کر چکا تھا کہ ریلیکس رہو, تو اس لیے یہ بھائی صاحب تھوڑا ریلیکس رہے ہیں. انہوں نے اس کی بات سنی ہے تو لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا. اور اس نے پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد غصہ کیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کہو رک جائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی جو اس کا ہاتھ تھا وہ پھر سے ٹانگ پر گیا اور وہ پھر سے کانپنے لگ گیا. اس کے ساتھ پتہ نہیں وہ شیخ یعنی کہ کیا پڑھ رہے تھے, اس بندے کے اندر کیا تھا, جو بھی چیز تھی, لیکن وہ بہت ہی بے چین ہو گئی تھی. اچھا شیخ صاحب نے اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھی. 30 منٹس اس نے بتایا کہ ہو گئے. یہ بیٹھا دیکھ رہا ہے, اس لڑکے کی حالت بار بار اس طرح کی ہو رہی ہے کہ بار بار جسم کانپتا ہے, ایک دم سے پھر وہ ٹھنڈا سا پڑ جاتا ہے, پسینے آنے لگ جاتے ہیں, اس کو ریلیکس ہو جاتا ہے. پھر ایک دم سے جو ہے اس کا جسم کانپتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کافی دیر تک چلتی رہی ہے. اور اس کے بعد شیخ صاحب نے اپنی پڑھائی ختم کی اور انہوں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اب کیسا محسوس کر رہے ہو. تو اس لڑکے نے کہا کہ میں تو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں, میں آج تک اتنا ہلکا پھلکا ہوا ہی نہیں جتنا میں اب فیل کر رہا ہوں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے کندھوں پر کوئی چیز تھی جو کہ اتر گئی ہے. تو شیخ صاحب نے اس کو کچھ آیات بتائیں کہ یہ پڑھا کرو
اور پانی دیا کہ اگر تمہیں جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ پھر سے یہ مسئلہ ہونے والا ہے تو تم اس پانی کو پی لینا، اور ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ تو یہ بھائی صاحب بتاتے ہیں کہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری وہ بائک جو کہ بہت ہی وزنی ہونے کی وجہ سے رک گئی تھی، وہ ایک دم سے چل پڑی اور بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی۔ تو کہتے کہ مجھے لیکن دل میں اتنا ڈر تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس بندے کو کہوں کہ تم رکشہ میں چلے جاؤ، میرے ساتھ مت جاؤ، لیکن ان سے بولا نہیں گیا یہ۔ خیر یہ لوگ جو ہے بڑی مشکل سے واپس آئے ہیں، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا ڈر کے مارے۔ تو کچھ عرصے کے بعد 2-3 ہفتے گزرے، یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دم سے خود ہی میرے سامنے آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم آج کل مجھ سے ملتے کیوں نہیں ہو؟ تو ان بھائی صاحب نے کہا کہ بس ویسے ہی مصروف ہوں، تم بتاؤ کیسی جا رہی ہے زندگی، اور وہ جو علاج کروایا تھا اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ تو اس نے کہا کہ یار تم پتہ نہیں کس شیخ کے پاس مجھے لے کے گئے کہ میرے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب میرا یہاں علاج چل رہا تھا تو افریقہ میں میرے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ورنہ عام طور پہ میں جس شیخ کے پاس بھی جاتا تھا تو اس کے علاج سے وہاں پر میری بہن کی حالت خراب ہو جاتی تھی، ہمارے گھر کے حالات خراب ہو جاتے تھے۔ تو پھر یہ بہت خوش ہوئے یہ سن کے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی آپس میں کافی ٹائم جو ہے گپ شپ وغیرہ چلتی رہی جب تک یونیورسٹی ختم نہیں ہوئی۔ پھر یونیورسٹی ختم ہو گئی، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، یہ اپنے رستے لگ گئے، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ۔ تو یہ تو تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔